رجیم مانا مرجوم مردود. کہتے ہیں جی کہ کیا بقعہ حاملہ، مجھے تو نہیں پتا کیا لکھا ہے آپ نے، ناقہ تو کہتے ہیں اونٹنی کو، بطور تعظیم سجدہ کرنا والدین کو یا بزرگوں کو جائز ہے؟ بالکل نہیں جائز، وہ تو اللہ کا حکم تھا، انہوں نے خود تو نہیں کیا سجدہ، وہ تو حکم تھا کہ اسجدوا لآدم. ہمیں تو حکم ہے کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، صرف اللہ کو سجدہ کرو. اسی تعظیم سے تو بات بگڑتی ہے نا، پہلے حضور ہوتے ہیں پھر پر نور ہو جاتے ہیں. 2 کلو کا کھانا کھایا ہوا ہے پر نور، نور سے بھرے ہوئے ہیں. کہتے ہیں عرب کے جو لوگ تھے وہ ان ستاروں سے پتہ کرتے تھے، سور اور جوزا سے. اللہ عالم، بہرحال یہ علم تو ساری دنیا میں تھا ان میں. اسی لیے تو حضور نے فرمایا جب مدینے میں بارش ہوئی، حضور نے فرمایا آج کچھ لوگ ہیں جن کا ایمان بڑھ گیا اور کچھ لوگ ہیں جو کافر ہو گئے. میں کہ جن کا ایمان ہے وہ کہتے ہیں مطرنا بفضل اللہ، اللہ کے فضل سے بارش ہوئی ہے، اور جو بدبخت ہیں وہ کہتے ہیں مطرنا بنوع کذا و کذا، چونکہ آج ستارہ فلاں برج میں تھا اس لیے بارش ہوئی ہے. ان کا ستاروں پہ ایمان ہے، کفر بڑھ گیا. جن کا اللہ پہ ایمان ہے وہ ان کا ایمان بڑھ گیا. ایک آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خوارج کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے تھے اور فوجیں تیار تھیں، ایک آدمی آیا، اس نے سلام کیا اور کہا کہ یا امیر المومنین، میں آپ کی خیر خواہی میں آیا ہوں، میں عرض کرتا ہوں کہ آج آپ سفر نہ کریں فوجوں کے ساتھ. اور میں کیوں؟ انہوں نے کہا کہ القمر فی الاقرب، آج قمر جو ہے نا وہ اقرب برج میں ہے، اور جب یہ اقرب برج میں ہوگا تو آپ کو شکست ہو جائے گی. حضرت علی جیسا ایمان والا بندہ، انہوں نے کہا بدبخت مجھے یہ بتاؤ کہ اگر چاند اقرب میں ہے تو میرے دشمنوں کا چاند کہاں ہے؟ چاند تو ایک ہے. میں نے کہا وہ بھی اقرب میں تو کام برابر ہو گیا، پھر میں کیوں ڈروں؟ آپ نے اپنی تیاری جاری رکھی، کہا اس کو جیل میں ڈال دو، واپس آ کے فیصلہ کروں گا. یہ منجم ہے، ستاروں پہ اس کا اعتقاد ہے، توبہ نہ کی پھر اس کو میں سمجھاؤں گا. فرانس میں چیک کے بدلے کیش کا کاروبار بہت زیادہ ہوتا ہے. لوگوں کے پاس کام تو ہے پر اپنے بینک اکاؤنٹ نہیں ہیں. کام کرنے والے لوگوں کو تنخواہ چیک میں ملتی ہے تو وہ لوگ کیش لے لیتے ہیں. جس سے کیش کرواتے ہیں وہ کیش والا اگر فوراً کیش دو تو 50 پتہ نہیں یا 5% چارج کرتا ہے. نہیں یہ سود تو نہیں ہے، لیکن باہر اس سے بھی بچیں کیونکہ وہ تو ایک کرنسی دینے کے عوض میں آپ سے پیسے لے رہا ہے. ہمارے ہاں جھگڑا ہوتا ہے، رشتہ دار درمیان میں آ جاتے ہیں، رشتہ دار طرفداری کرتے ہیں. آپ اس تو کہتے ہیں رشتہ دار کی ہی کیوں نہ، اسی کا نام تو جاہلیت ہے نا کہ بطور رشتہ دار مدد کرے چاہے وہ نہ حق پہ ہوں. حالانکہ مدد تو حق کی کرنی چاہیے نا. میرے شوہر نے دوسری شادی کی ہے، پہلی بیوی سے بھی اولاد نہیں ہے اور مجھ سے بھی نہیں ہے. میرے اور شوہر کے سارے ٹیسٹ ٹھیک ہیں، اب وہ تیسری شادی کر رہے ہیں. کرنے دو اس کو، اچھی بات ہے. جب تم 3 ہو جاؤ تو اتفاق کر کے ایک دن پھینٹی لگاؤ، ٹھیک ہو جائے گا. ایسے بگڑے تگڑے شوہر کا علاج تو پھر یہی ہے نا. 2 بیویاں ہیں، اولاد ہے نہیں، حضرت تیسری کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. میری بہن کی 2 بیٹیاں ہیں، اللہ اس کو بیٹا، اللہ پاک سب کو اولاد صالح اور اولاد نرینہ عطا فرمائے. میری بیٹی
ہے تو بزرگوں کی بات اللہ عالم کتنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے، لیکن چونکہ قرآن کی بات ہے تو میں اس لیے مانتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب عورت کو حمل ہو جائے، اس کی دائیں پسلی پر انگلی سے سورۃ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ لکھ دے تو بچہ پیدا ہو۔ اللہ عالم، میرا تو ایمان یہ ہے وہ چاہے تو لڑکا دے چاہے تو لڑکی دے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، لڑکا دے لڑکی دے، او یزوجہم جوڑے دے یا بالکل نہ دے، اس کی مرضی ہے۔ اب دیکھو نا، وہ کہتی ہے ٹیسٹ بھی ہمارے ٹھیک ہیں لیکن نہیں ملتی اور اللہ کی مرضی۔ اگر صفا مروہ دوڑنے کے بعد ہم اپنے سر پہ خود حل کر سکتے کر سکتے، زندہ مرد یا زندہ کے لیے عمرہ نہیں ہوتا، ہاں معذور ہے بیمار ہے پھر عمرہ کریں۔ بھئی اس کا میں تمہیں آسان حل بتا دوں، عمرہ اپنے لیے کرو، اس کے لیے نہ کرو۔ جب عمرہ کر لو یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو دے، تو چونکہ یہ تو مزدوری ہے نا آپ کی، جس کو کہیں کہ مل جائے گی، ورنہ زندہ کے لیے عمرہ نہیں ہوتا۔ میں بریلوی ہوں، اللہ آپ کو ہدایت دے۔ کیا امام احمد رضا خان بریلوی غلط ہیں؟ ان کی کتابیں پڑھ لو پتہ لگ جائے گا، ان کی کتابیں پڑھ لو تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جس نے اپنی کتابوں میں ماشاءاللہ ایسی ایسی توجیحات لکھی ہیں کہ جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، اس سے بڑا شرک بھی کوئی ہے دنیا میں؟ ان للہ، اب وہ مر گئے، اللہ عالم توبہ کر لی ہو، اللہ مرنے والے کے بعد کسی کا گلہ نہ کرے۔ ویسے بہت بڑے عالم تھے، بھٹکتے بھی عالم ہیں، جاہل کیا بھٹکے گا؟ جو تیرنا نہ جانتا ہو کیسے ڈوبے گا؟ وہ تو کنارے پہ کھڑا رہے گا نا، تیرنے والا ڈوبتا ہے۔ بہت بڑا عالم تھا بدبخت، اس نے جو فتاوی لکھا ہے نا، اس میں بعض فقہی جزیات پہ اس کی بڑی گرفت ہے۔ اور کسی نے ان سے پوچھا، جو سیدنا معاویہ کے رضی اللہ کے شان میں گستاخی کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اس نے کہا اللہ کے بندے، تم نے پڑھا نہیں کہ علامہ بغدادی نے کیا لکھا ہے کہ من یشتم معاویہ فہو کلب من کلاب الحاویہ، جو حضرت معاویہ کو گالی دیتا ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے۔ انہوں نے کہا اس کو بھونکنے دو، اس کی مرضی ہے۔ تو بعض باتیں انہیں بڑی عجیب۔ اچھا، کسی ایک نے پوچھا کہ حضرت طوائف اگر خیرات کرے اور ہمیں دعوت دے یا کھانا بھیج دے تو اس کی کمائی تو زنا کی ہوتی ہے، تو وہ کھانا ہم کھائیں یا نہ کھائیں؟ فرمایا بھائی، فقیر کا بارہا کا تجربہ ہے، یہ عورتیں ایسے وقت میں قرضہ لے لیتی ہیں، خیرات قرضے سے کرتی ہیں، پھر اپنے پیسے سے قرضہ ادا کر دیتی ہیں، تو پیسہ تو بدل گیا نا، فقہی جزی تو ہے نا۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت کو تجربہ کیسے تھا۔ اللہ مغفرت کرے، اللہ مغفرت کرے، اللہ مغفرت۔ سنت کے مطابق داڑھی ایک مشت ہونی چاہیے، چھوٹی نہیں۔ رکن یمانی پہ استلام کرنا سنت ہے، جائز کا کیا معنی؟ اگر ایک تندرست آدمی ہے، الیکٹرانک ویل چیئر میں بیٹھ کے صفا مروہ یا طواف کرنا ناجائز ہے؟ جب اللہ نے چلنے کی طاقت دی ہے، کیوں معذور بنتے ہو؟ ایسا نہ ہو کہ پھر اللہ ہمیشہ کے لیے ویل چیئر پہ بٹھا دے۔ جیرانہ مسجد سے احرام باندھ کے عمرہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، جو کہ حضور پاک نے کیا ہے۔ حضور پاک کے مواجہہ شریف میں جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں وہ سنتے ہیں، دور سے جو درود شریف پڑھتے ہیں وہ فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ ایک آدمی نے طائف سے سفر کیا تھا، احرام نہیں، اب آ گیا ہے تو عمرہ کر لے طائف سے، پھر وہ دم شم معاف ہو جائے گی۔
اگر امام رکوع میں ہے، ہم نے نیت کر لی اور اللہ اکبر بھی کہا، ابھی ہم رکوع میں نہیں گئے اور امام کھڑے ہو گئے، تو یہ رکعت نہیں ہوگی۔ من ادرک الرکوع، جس کو رکوع ملے گا تو رکعت ہوگی، تمہیں تو رکوع ملا ہی نہیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ بھی سمجھ لو، ایک تو ہمارے ملک والے جو نیت کرتے ہیں نا، تم تو رکوع کی بات کرتے ہو، امام کی ایک رکعت ختم ہو جائے ابھی نیت کر رہے ہوتے ہیں، 4 رکعت نماز عشاء برائے خدا، منہ طرف خانہ کعبہ شریف، وقت 7:45 بجے، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، یہ بدعت ہے اور گناہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر امام رکوع میں ہے اور تم آگے جلدی رکوع میں مل جاؤ، پھر بھی رکعت ہے، پہلے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کے کھڑے ہو، کم از کم 3 دفعہ سبحان اللہ کی دے، پھر رکوع میں جائیں۔ یہ تھوڑا ہے کہ وہاں سے آ کے رکوع کی حالت میں آ جائیں، ہم مل جائیں کہ میرا رکوع ہو گیا، وہ رکوع نہیں ہوتا۔ عورتوں کے گروپ میں ایک عورت آئی، اس کا خاوند یہاں موجود، ٹھیک ہے اللہ قبول کرے، خاوند موجود تھا، اس نے سنبھال لیا، آئندہ سفر نہیں کرنا چاہیے۔ عمرے کے اندر میں نے کعبہ شریف کے غلاس کا بوسہ لیا، کچھ نہیں ہوتا۔ الحمدللہ انا مسلم واتبع کتاب اللہ وسنت رسول اللہ وأقدر في الفقه أبي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی لا تجب العمرة على من خرج من الحل اذا خرج من الميقات۔ عمرے میں سر کو خود گنجا کیا، کوئی بات نہیں، 4 رکعت سنت میں اگر آخری 2 رکعت میں سنت پڑھنا بھول جائیں تو یہ سجدہ صاف کر دیں، ورنہ نہیں ہوئی نماز دوبارہ پڑھیں۔ میں بیمار ہوں، میرے سر میں دانے ہیں، تو مشین پھروا سکتے ہیں، بہرحال جتنا ممکن ہو اتنا بال کٹوائیں۔ امام جب خاموش ہوتا ہے TCH، بھئی حنفی مسلک میں امام پڑھ رہا ہو یا خاموش ہو، فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہمیں 6 دن مکے میں اور 6 دن مدینہ پاک میں مسافر ہیں آپ، طواف کے دوران کعبے کی طرف سینہ نہ کریں ما سوائے حجر اسود پہ، جب حجر اسود پہ آئیں گے تو پھر سینہ کریں گے۔ عمرے اور طواف کے بعد سر مڈانا ضروری ہے، تو قرآن کا حکم ہے محلقین رؤوسکم ومقصرین، نہیں کٹائے گا تو عمرہ بھی نہیں ہوگا، دم بھی پڑ جائے گا، اور جب تک بال نہیں کٹائے گا وہ احرام میں ہے، جتنے گناہ کرے گا دم پڑ دی جائے گا۔ نماز کے دوران سجدے کی جگہ پہ نظر رکھو، فجر کی اذان سے 5 منٹ پہلے سنتیں ادا کر دی، وہ ادا نہیں ہوئی، اذان کے بعد ہی 2 رکعت سنت ہے نماز کی۔ 3 دن سے ایک عورت کو ایام حیض ہے، اس نے کل جانا، چلی جاؤ، طواف الوداع تو ویسے عمرے والوں پر ہوتا ہی نہیں، اور حیض والی عورت پر تو حج میں بھی معاف ہے۔ حج کے کب پر پتہ نہیں، سردی میں، کیا پتہ نہیں سردی میں، میری بیوی پہ زکوٰۃ فرض ہے، میرے پاس بھی اتنے پیسے ہیں، دونوں کو ملا کر زکوٰۃ ادا کرنی ہو۔ بھائی بیوی کی جو جائیداد ہے اس کی الگ زکوٰۃ ہے، تمہاری جو جائیداد ہے اس کی الگ زکوٰۃ ہے، دونوں کو ملا نہیں سکتے، وہ اس کا مال ہے، یہ تیرا مال ہے۔ اور اگر بیوی صاحب جائیداد ہے اور زکوٰۃ تم ادا کرتے ہو، ادا تو ہو جائے گی نا، خوشامد تو ہوگی ہمارا، وہ خود دے زکوٰۃ، تم وہ پیسے کسی اور کے دے دو، غریبوں کو مدرسے میں دے دو۔ حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے اولیاء میں سے تھے، ولی من اولیاء اللہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت فرمائے۔ باقی اب واقعات سناتے رہیں، قصے سنانے میں تو بڑا ٹائم لگتا ہے۔ سندھ میں پانی نہیں ہے، اللہم اغثہم، اللہم اغثہم، اللہم انزل علیہم الغیث، اللہم انزل علیہم الغیث ولا تجعلہم من القانتین۔ حضرت ابراہیم کی قبر جو ہے مقام خلیل میں ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ کہاں ہے۔
نماز پڑھ رہے ہیں، سورۃ فاتحہ کی سورت شروع کرنی ہے، بسم اللہ پڑھیں گے۔ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے خدا کو دیکھا تھا، یہ ضروری تو نہیں خدا جس کو بنایا وہ دیکھے بھی، اللہ نے تو ساری مخلوق کو بنایا ہے، دیکھا تو کسی نے بھی نہیں ماں سوا حضور پاک کے۔ طواف میں رمل بھول گیا، دائیں کندھا بھی ننگا نہیں کیا، کچھ نہیں ہوتا، لیکن سنت کا ثواب نہیں ملا۔ امرأۃ مقیمۃ اعتمرت مرتین ولکن نست ان تقص شیئا من شعرها، اولا يقص شعرها ثم اذا ان اللہ وفقها يذبح الهدي والا ان اللہ تعالی یغفرها۔ ہمارے مسجد کے ایک بزرگ تھے عبدالحق صاحب فاروقی، فوت ہو کے اللہ مغفرت فرمائے۔ عمرہ کرنے سے میرے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، باقی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دفاع صحابہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ میں مذہب شیعہ پہ مطالعہ کرتا ہوں، مطالعہ کرتے ہیں تو کتابیں موجود ہیں، ہدیۃ الشیعہ بھی موجود ہے، تاریخ الخلفاء بھی ہے، تحفہ اثنا عشریہ بھی ہے، ازالۃ الخفا بھی ہے، اور آج کل ایک نئی کتاب آئی ہے اصول المذہب الشیعہ، 2 جلدوں میں، بڑی اچھی کتاب ہے، کسی نے PhD کی ہے نوجوان نے، اس نے بڑی تحقیق کی ہے۔ ایک آدمی عمرہ کر کے جدہ گیا، پاکستان آتے وقت جدہ کی نیت تھی، پھر جدہ سے براستہ مکہ طائف گیا، اس پر کوئی دم نہیں ہے، اس کی نیت ہی جدہ ہے، یا جدہ سے طائف ہے، مکہ تو نیت ہی نہیں۔ قصر نماز پڑھنا ضروری ہے، نفل سنتیں معاف ہیں، پڑھو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو اللہ نے معاف کیے ہیں۔ اگر ٹک لگا کے احرام کھول دیا دم پڑ گئی، بال بھی کٹاؤ دم بھی دو۔ حضرت عمر کی مونچھیں اتنی بڑی نہیں تھی جو منع ہوں، ورنہ حکم یہی ہے کہ مونچھیں تو ہوں نا، مونچھوں پہ اس طرح پھروانا منع ہے۔ احف اللحا وقص الشوارب، حضور میں داڑھی بڑھاؤ مونچھیں کٹاؤ، یہ نہیں کہا مڈاؤ۔ مکے میں 18 دن کی عام ہے، پھر نماز پوری پڑھو گے۔ ہمارے ملک میں 11-12 کو دودھ تقسیم کرتے ہیں، بالکل بدعت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سب کچھ دے دیا، تو اپنا سارا مال دے دیا، فدق کی کیا بات ہے؟ وہ تو حضور نے فرمایا تھا کہ نہیں دینا۔ شیعہ کے جنازے میں شامل نہ ہوا کریں، داڑھی منڈا کے فیشن بنواتے ہیں، وہ ناجائز ہے۔ اگر احرام کی حالت میں ہم نے طواف کیا، صفا دوڑا، ابھی حلق نہیں کرایا، موقع ملے اور طواف کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ دوران طواف اگر اذان ہو رہی ہے، اذان کا جواب دیتے ہیں، قولوا کما یقول المؤذن۔ مسافر کے لیے قصر افضل ہے، اللہ کی رعایت ہے، اللہ کی دعوت ہے، میزبانی ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ قبر پر دعا مانگتے ہوئے قبلہ رو کھڑا ہو ضروری نہیں ہے، لیکن قبر والے سے نہ مانگو، قبر والوں کے لیے دعا مانگو۔ ماں، بہن، بیوی، بیٹی میں سے مرد پہ کس کا حق زیادہ ہے؟ ماں کا ہے۔ میری بہن کے اولاد ہی اللہ سب کو جو بھی لاولد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ غلاف کعبہ کے کالے ہونے میں کہ یہ ہر رنگ کا تھا، لیکن آخر میں کالے پہ اتفاق ہو گیا کہ کالا رنگ ہر چیز کو چھپا لیتا ہے، شاید اللہ نے اس کو ہمارے گناہوں میں چھپانے کا ذریعہ بنایا ہو۔ میں نے نہیں کہا تھا کہ فرض نماز حتیم میں نہیں پڑھ سکتے، جب امام پڑھا رہا ہو تم نہیں پڑھ سکتے، کوئی سمجھا بھی تو کرو نا۔ امام باہر کھڑا ہوگا، تم کعبے کے اندر کھڑے ہوگے، تمہاری نماز کیسی ہوگی؟ اسی طرح اگر اکیلے فرض پڑھو حتیم میں تو پڑھ سکتے ہو، امام کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے۔ بات سمجھتے نہیں، جا کر لوگ کہتے مکی صاحب نے یہ کہا تھا۔ اگر پیسے کم ہوں تو کسی دوست کو دے دو، تمہاری طرف سے دم کر دے۔
واجب الطواف جو ہے عصر سے مغرب تک افضل ہے کہ نہ پڑھے، مغرب کے بعد پڑھے۔ بہرحال عورت کے بال جو ہیں وہ کینسر کی بیماری کی وجہ سے اس کو کیمیائی تھراپی کی گئی، تو بال اڑ جتنے ہیں اتنے کاٹ لیں، بس مجبوری ہے۔ جبل رحمت پہ چڑھنا بدعت ہے۔ میرے خاوند جو ہے ان کو بڑا غصہ ہوتا ہے تو استغفار پڑھا کرو اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی پڑھ کے دم کیا کرو۔ داڑھی نہ رکھیں تو نماز تو ہو جائے گی لیکن فاسق و فاجر ہے۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو، بہنوں کو اپنے رشتہ داروں کے سامنے بیوی سے کو کمتر سمجھے، اللہ ہدایت دے، ورنہ سب کا اپنا مقام ہے، بہن کا اپنا مقام ہے، بیوی کا اپنا مقام ہے۔ کافی عرصے کے بعد طائف گیا، بالکل احرام نہیں باندھا، دوبارہ جا کے احرام باندھ کے عمرہ کر لو۔ احرام کی حالت میں عمرے سے پہلے اگر غسل کر لیں لیکن خوشبو والا صابن نہ ہو، سادہ پانی سے غسل کر لیں۔ اگر طواف میں رمل نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں، دم شم نہیں ہے۔ احرام کی حالت میں خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو لیا، دم تو نہیں ہے لیکن 2-4 ریال صدقہ کر دو۔ اگر لیڈیز نے احرام کی نیت کر کے پتہ نہیں برقع اتار لیا ہے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی نہیں، چہرہ کھلا رکھے۔ احرام کا پتہ نہیں کہ دھاگا توڑ لیا، کوئی دم شم نہیں۔ طواف 7 چکروں کا نام ہے۔ صفا مروہ جو ہے وہ صفا سے شروع کریں، مروہ تک 1 چکر، پھر صفا تک 2 چکر۔ یہ بھی قرآن کا حکم ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ طواف بھی قرآن کا حکم ہے، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ طواف کے 2 رکعات جو ہیں وہ واجب ہیں، کیونکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو حضور نے کبھی نہ چھوڑی ہو چیز وہ واجب ہے۔ فرض تو وہ ہے نا جو نص میں ہے، تو حضور نے وتر کبھی نہیں چھوڑے، واجب ہے۔ ہر رکعت طواف کے بعد آپ نے ہمیشہ 2 رکعت پڑھی ہیں تو وہ بھی واجب ہے، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہیں۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استر عوراتنا، آمن رواتنا، خفف لواتنا۔ اللہم لا تجعلنا من القانتین ولا تردنا عن بابک خائبین۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضی المسلمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچی ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔ یا اللہ جو بزرگ فوت ہو گئے ان کی قبروں کو باغ جنت بنا، اور جو زندہ ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، دین کے ادارے، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین الشریف ہیں، ان کی قیامت تک حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان جو فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، حلب میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، شام میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔